اور فطرت میں مرد و خواتین کے بہت سارے معاملات ایسے رکھے ہیں جو فطرت سے تعلق رکھتے ہیں، جو نیچر اور جو طبیعت مرد کی جو طاقتیں صلاحیتیں ہیں وہ مختلف ہیں، عورت کی جو طاقت اور صلاحیتیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ مرد کے ذمے مختلف قسم کے کام لگائے گئے ہیں اور عورت کے ذمے مختلف قسم کے کام لگائے ہیں۔ جسم کی ساخت، بناوٹ، ہیئت دونوں کی مختلف ہے، لیکن تکریم انسانی کی جہاں تک بات ہے اس میں دونوں برابر ہیں۔ جب انسانیت کی تکریم کی بات ہو تو پھر عورت کی بھی عزت احترام ضروری ہے اور مرد کی بھی عزت احترام ضروری ہے۔ تکریم انسانیت، شرف انسانیت دونوں کو حاصل ہے، دونوں کی عزت ہے اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اکرام و انعام سے، شرف و منزلت سے نوازا گیا ہے۔ اور اپنی اپنی حدود ہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی حد کو سمجھنا چاہیے اور اپنی اپنی حدود اور اپنا اپنا دائرہ ہے، اس دائرے میں رہتے ہوئے یہ زندگی گزارنی ہے۔ اور مرد کا اپنا دائرہ ہے، اس دائرہ کار میں اس کی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، اس پر اس کے فرائض اس کے سپرد کیے گئے ہیں۔ عورت کے ذمہ اور طرح کی ذمہ داری اس کو تفویض کی گئی ہے، جس میں سے کچھ چیزیں کامن ہیں۔ علم کی ضرورت مرد کو بھی ہے، علم کی ضرورت عورت کو بھی ہے۔ اخلاق کی ضرورت مرد کو بھی ہے، اخلاقیات کی ضرورت عورت کو بھی ہے۔ عبادت کی ضرورت مرد کو بھی ہے اور عبادت کی ضرورت عورت کو بھی ہے۔ شرم و حیا کی ضرورت مرد کو بھی ہے، شرم و حیا کی ضرورت عورت کو بھی ہے۔ دونوں کے لیے کچھ چیزیں تو لازم ہیں۔ رب سے تعلق مرد کو بھی بنانا چاہیے، رب سے تعلق عورت کو بھی بنانا چاہیے۔ تعلیم و تربیت مرد کو بھی کرنا چاہیے، تعلیم و تربیت عورت کو بھی دینی چاہیے۔ اپنے کردار کو مرد کو بھی سنوارنا چاہیے، اپنے کردار کو عورت کو بھی نکھارنا اور سنوارنا چاہیے۔ چونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ عورت کا مرتبہ، منزلت، شرف، فضیلت اسلام نے جو دی ہے، اگر ہم تاریخ پڑھیں گے تو جو مقام، جو مرتبہ، جو شرف و منزلت، جو عزت اسلام نے عورت کو دی ہے کسی مذہب میں نظر نہیں، نہ عیسائیت میں، نہ یہودیت میں، نہ بدھزم میں، نہ ہندوازم میں، کہیں بھی عورت کو جو مقام و مرتبہ ملا، کہیں اسلام نے اس کو ماں کا درجہ دیا، کہیں بہن کا درجہ دیا، کہیں بیٹی کی فضیلت کا اظہار ہوا اور کہیں پر بیوی کے حقوق بتائے گئے۔ یہ اسلام ہمیں مختلف صورتوں میں عورت کی عزت اور تکریم کی بات بتا رہا ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں وہ باتیں کی گئی، عورت پر لعن طعن کی گئی کہ فتنہ، یہ دوسرے مذہبوں کی میں بات بتانے لگا ہوں کہ
عورت کو فتنہ و فساد کہا گیا دیگر مذہب نے. اس کے لیے کہا گیا کہ اسی عورت نے ہمیں یعنی آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا ہے. اس عورت کو جینے کا حق نہیں دیا گیا. کسی مذہب میں مرد کے پیروں کی جوتی اس کو رکھا گیا. مرد کے بغیر اس کو جینے کا حق نہیں دیا گیا. مرد شوہر اگر انتقال کر جائے تو اس کو عورت کو اس کے ساتھ جلا دینے کا انہوں نے بتایا کہ اب اس کو جینے کا کوئی حق نہیں. عورت یہ آج بھی دیگر مذاہب میں صرف ایک مشغلہ بنا دیا گیا کہ یہ صرف ایک مشغلہ ہے، ایک شغل ہے، ایک کھیل ہے. عورت کو صرف اپنی خواہش کا مرکز بنا دیا گیا. یہ دیگر مذاہب کے اندر ہے. افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس مذہب نے اس عورت کو سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ دیا تھا، آج یہ عورت اسی مذہب سے دور بھاگ رہی ہے. یہی عورت تھی کہ بچی پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دی جاتی تھی، اس کا گلا دبا دیا جاتا تھا. یہی عورت تھی کہ اس کی پیدائش پر سمجھ لیجئے ماتم کیا جاتا تھا، اپنا منہ چھپایا جاتا تھا. یہی عورت تھی. لیکن آج جس مذہب نے اس عورت کی اس کو زندگی دی، اس کو عزت دی، اس کو بھائی کی صورت میں، والد کی صورت میں حفاظت دی، اس کو شوہر کی صورت میں عزت دی، اس کی پاک دامنی کو برقرار رکھا، اس کے لیے حصار بنایا، اس کے لیے والد کا ایک نگہبان اسلام نے دیا، اس کے لیے بھائیوں کی ایک اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی چٹان جیسی صورت بھائیوں کی صورت میں حفاظت دی، اس کے لیے شوہر کی صورت میں بہت بڑا ایک محافظ اسلام نے دیا. مگر آج یہی عورت جس مذہب نے اس کو سب کچھ دیا، آج اسی مذہب کی تعلیم کو، اسی کی بتائی ہوئی باتوں کو یہ چھوڑ رہی ہے.